میں بلوچستان کا ہی پلیئر ہوں اور رہوں گی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے. کراٹے کیوں شروع کی؟ مجھے بچپن سے ہی کراٹے کا شوق تھا. مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے 35ویں نیشنل گیمز میں ایک گولڈ حاصل کیا. میرا ایکسپیکٹیشن ماشاءاللہ بہت ہائی تھا. کتنے ٹائم میں آپ نے اس کو ناک آؤٹ کیا؟ سب لوگوں کو بہت ٹینشن تھا. پلیئر پہ جو گولڈ لے کر آتا تو آپ کو آفر آئی؟ میرا ہمیشہ سے گولڈ آیا ہے ماشاءاللہ. آپ چاہتی اس میں سارے گولڈ آ جائیں؟ میری سلورز اور برونز تھا ہی نہیں. تو پھر اگلی بار وہ پلیئر بھی ڈرتا ہوگا کہ نہیں اس کے ساتھ بھی کیا؟ جب میں گری بھی پھر بھی میں نے پوائنٹ لے لی. السلام علیکم، کھیل اور کھلاڑی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان محمد خان کاکڑ. آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں ایک اور کھلاڑی موجود ہیں جنہوں نے 35ویں نیشنل گیمز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 2 میڈل جیتے، ایک گولڈ اور ایک برونز میڈل اپنے نام کیا. ٹیم ان کا برونز اور سنگل کیٹیگری میں انہیں گولڈ حاصل کیا. ان سے بات چیت کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے آج کے پروگرام میں نسرین ویلکم ٹو دا شو، اور مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے 35ویں نیشنل گیمز میں ایک گولڈ حاصل کیا. تھینک یو سر. اچھا نسرین، یہ بتائے گا کہ 35ویں نیشنل گیمز میں گولڈ حاصل کیا آپ نے اور ایک برونز آپ نے حاصل کیا. ایکسپیکٹیشن تھی جانے سے پہلے کہ میڈل لے کر آؤں گی، اور وہاں پہ جن پلیئر کے ساتھ آپ کا مقابلہ چل رہا تھا وہ کیسے پلیئر تھے؟ جب میں کوئٹہ ٹو کراچی نیشنل گیمز کے لیے جا رہی تھی، میرا ایکسپیکٹیشن ماشاءاللہ بہت ہائی تھا، کیونکہ میں جتنے بھی میچز کھیلی ہوں میرے ہمیشہ سے گولڈ ہی آیا ہے. جب میں میدان میں اتری میرا وابرا کے ساتھ لگا تھا، میں نے وابرا کو بھی ہرایا دیا تھا، اور میرا مائنڈ میں بس یہی آ رہا تھا کہ نسرین تم نے ہی بلوچستان کے لیے گولڈ لے کر آنی ہے، اور میں نے اس گولڈ کے لیے بہت محنت کی تھی. آپ نے پھر فائنل میں آپ کی فائٹ کس کے ساتھ ہوئی اور کتنے ٹائم میں آپ نے اس کو ناک آؤٹ کیا؟ جب میرا فائنل ہونے والا تھا سب لوگوں کو بہت ٹینشن تھا، کیونکہ فائنل ہونے والا تھا. بالکل مجھے بہت ریلیکس تھا. جب میں سوئی تھی کسی ریفری نے مجھے بتایا کہ اور تمہاری فائٹ ہونے والا ہے. میں نے کہا نہیں، ٹینشن نہیں لینا ہے، میں بتاؤں گی، میرا پہلے سے ہی گولڈ ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ پھر دیکھیں گے. پھر جب میں نے ہی گولڈ لیا، پھر ان لوگوں کو شوق ہوا اس نے اپنے بات پر ہی آ گئی، اس نے گولڈ ہی لے لیا. بالکل، یقین بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ خود پر اگر یقین ہو تو پھر سامنے والے پلیئرز کوئی بھی ہو تو پھر آپ جیت سکتے ہیں. یہ جو خود پہ جو بھروسہ ہوتا ہے. کراٹے کیوں شروع کی؟ مطلب آپ کی کمیونٹی میں ہر گیم میں بڑے اچھے گیمز میں پلیئرز ہیں، کراٹے ہی کیوں؟ مجھے بچپن سے ہی کراٹے کا شوق تھا. کراٹے میرا پسندیدہ کھیل تھا، جو کہ جب میں دوسرے لوگوں کو دیکھتی تھی وہ لوگ کئی فٹ بال میں تھی، ہاکی میں تھی، لیکن مجھے کراٹے ہی پسند تھا. بچپن میں لوگوں کو مارتی تو نہیں تھی؟ وہ بھی تھا. تو مطلب یہ بچپن میں اسے لڑنے کا آپ کو شوق تھا، پھر آپ کراٹے میں آئی، پھر آپ نے گولڈ بھی حاصل کیا. آگے کیا امید ہے اپنے آپ سے، کیونکہ نیشنل چیمپئن تو آپ بن گئی؟ انشاءاللہ میں سیف گیم کھیلنا چاہتی ہوں. اس سے میرا بلوچستان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ مجھے سپورٹ کرے، میں تاکہ انشاءاللہ مجھے خود پر بہت یقین ہے جب میں میدان میں اتری تو میرا ہمیشہ ہی گولڈ آتے ہیں ماشاءاللہ. مجھے بلوچستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے سپورٹ کرے تاکہ میں سیف گیم کھیلوں اور بلوچستان کا نام، پورے پاکستان کے نام روشن کر کے میں گولڈ ہی لاؤں اچھا، انشاءاللہ. یہ بتائے گا کہ ہر گیم کے کھلاڑی جو ہوتا ہے اس کے ڈسپلن ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، کافی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو کراٹے میں آپ کن چیزوں کا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے؟ کراٹے میں ہمیں اپنے اخلاق کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ریفری جو نہیں ہے ان سے وہ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، ان کا وہ تھوڑا مطلب بہت احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ آپ کو مطلب غلط پوائنٹ دے رہے لیکن پھر بھی ان لوگوں کا بھی قصور تو نہیں ہے نا. وہ لوگ اپنے ہر کوئی اپنے صوبے کو ہی ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہے. بالکل. ہاں. تو یہ آپ پریکٹس کتنا کرتی ہے ڈیلی اس میچز کے لیے؟ اگر آپ جیسے نیشنل گیمز میں آپ جا رہی تھی تو کتنا ٹائم آپ نے اس کے پریکٹس کیا؟ کھانے پینے کا کتنا دھیان رکھنا پڑتا ہے؟ سر بتاؤ، میں نے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھا، میں نے صرف ٹریننگ کیا. مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں کب کھاؤں کب. میں گھر میں بھی میں پریکٹس کر رہی تھی، کلب میں بھی میں پریکٹس کر رہی تھی، پھر جب کیمپ لگا میں کیمپ میں بھی میں پریکٹس کر رہی تھی. پریکٹس سے آپ نے خود کو امپروو کیا کہ آپ نے کس ویٹ میں آپ نے فائٹ کری؟ جب میں یہاں سے سلیکٹ ہوئی تھی میں 50 میں. ہاں. تو ابھی آپ آگے جس طرح پلیئرس کے ساتھ آپ کا جو ڈبل کا آپ کے مقابلے ٹیم ایونٹ ہے آپ کا، وہ بڑا ٹف گیم تھا آپ لوگوں کے لیے. ایسے پلیئرس کے ساتھ آیا جو کہ نیشنل چیمپئن تھے، وہ اس کے مقابلے کے حوالے ذرا بتائیں. براؤن جس میں آپ نے جیتا. صابرہ کو ماشاءاللہ ہر کوئی جانتی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بھی کھیلتی ہے. میں نے ان سے بھی سیکھا کہ مطلب
مطلب میں جب ان کے ساتھ کھیلی تھی نا، پھر ہم دونوں کی مطلب فائٹ اچھی تھی، لیکن ان کی ماشاء اللہ بہت اچھی تھی. میں نے ان سے کچھ سیکھا بھی کہ مطلب اپنے آپ کو کیسے کور کرنی ہے، بالکل. اور مطلب اپنے آپ کو کیسے کرنی ہے، اور اپنے آپ کو کیسے ڈیفینس کرنی ہے. میں نے ان سے بھی سیکھا، کیونکہ وہ جب ہم فائٹ کر رہے تھے میں ان میں دیکھ رہی تھی کہ مطلب ماشاء اللہ ان کی اسکل کیسی ہے. مطلب مجھے بہت اچھا لگا ان کی اسکل دیکھ کر. بالکل. فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سینئر کھلاڑی کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اگلی بار کس تیاری کے ساتھ آنا ہے. ظاہر ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. سپورٹ سب سے زیادہ کس کا رہا آپ کو اس گولڈ میڈل تک سفر جو آپ کا رہا ہے، سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ جنہوں نے مجھے دعائیں دی ہے، سب نے. سب ہاں. نے دعائیں دی ہے مجھے الحمدللہ سے. اچھا، یہ گولڈ اگر آپ نے جیتا ہے، اگر آپ کسی کو کریڈٹ دینا چاہتی، کسی ایک شخص کو، تو آپ کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ میں اپنی امی کو دینی چاہتی اس کا سپورٹ زیادہ رہا ہے آپ کے ہوں. ساتھ؟ امی کو دینا چاہتی ہوں، اور میں نے ٹیچروں کو بھی، سینسی میدی، سینسی باقی سر، میسم کو بھی دینی چاہتی ہوں، کہ ان لوگوں نے میرے اوپر بہت محنت کی ہے. آج میں جو بھی ہوں ان لوگوں کی وجہ سے ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے میرے لیے بہت محنت کی ہے. قائد اعظم گیم بھی آپ نے کھیلا، وہاں پر بھی آپ کی پرفارمنس؟ نہیں، میرا پہلا نیشنل تھا جب میں اچھا، کھیلا. پہلا نیشنل تھا آپ کا، اور ہوں. پہلا ہی نیشنل میں آپ نے گولڈ حاصل کر ہاں. لیا. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی پلیئر کے لیے جب وہ پہلی بار نیشنل گیمز میں اترتا ہے. پاکستان کا سب کے پریمیم ایک ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ گولڈ لے کر آتے ہیں. اب کراٹے ایک، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ پریکٹس بہت زیادہ کرتی ہے اور اس کے لیے آپ کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے. تو بینگ ایز اے فیمیل یہ چیلنج بھی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کہ پڑھائی بھی کرو، گھر کے ساتھ، گھر میں بھی گھر کے کام بھی زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، اور پھر گیم بھی. تو یہ ساری چیزوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ مینیج کرنا پڑتا ہے ہر لڑکی کو. ہم نے ہر مشکلات فیس کیا ہے. جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں وہ لڑکیوں کو اجازت نہیں ہے نا کھیلنے کا. ہم نے وہ سب فیس کیا ہے. ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. جب ہم اس مقام پر پہنچ گئے تو وہ ہمارے پیرنٹس نے ہی ہمیں سپورٹ کیا ہے. ہمیں باقی چیزوں کا وہ تو ٹینشن نہیں ہے. ہم پڑھائی بھی کرتے ہیں اور گھر کا کام بھی کرتے ہیں. آپ کو جب آپ نیشنل ونر بنتے ہیں تو پوری ڈپارٹمنٹس کی نظریہ ہوتی ہے ان پلیئر پہ جو گولڈ لے کر آتا ہے، تو آپ کو آفر آئی اور آپ نے کیا بولا ان کو؟ وابڑا والے کی تو آئی تھی، آرمی کا تو مجھے پتا نہیں، کیونکہ میں نے سب کو پتا ہے کہ میں بلوچستان کے لیے ہی کھیلوں گی. میں بلوچستان کا ہی پلیئر ہوں اور رہوں گی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے. کیونکہ مجھے جو آپ کو جو کچھ بات کرنی ہے ہمیں ہماری سر سے کرے، سر میدی سے. بالکل. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی پلیئر اپنے صوبے کے ریپرزینٹ کرتا ہے اور صوبے کے لیے گولڈ لے کر آتا ہے. تو یہ آپ کے لیے بہن، یہ جو گولڈ ہے کتنا ویلیو رکھتا ہے آپ کے لیے؟ گولڈ تو بہت ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ میرا پہلا نیشنل تھا اور میں نے اس میں بھی گولڈ لیا ہے. میں باقی میدانوں میں جب میں اترتی ہوں میرا ہمیشہ سے گولڈ آیا ہے ماشاءاللہ. میری ڈکشنری میں برونز اور سلور تھا ہی نہیں، پر ایک آیا. یہ بڑے دیکھو ڈیڈیکیٹڈ، شروع سے انہوں نے سوچا ہے کہ گولڈ ہی لینے ہیں. اگر سپوز ایگزامپل میں بتا رہا ہوں، آپ کسی میچ میں اتری اور آپ نے گولڈ حاصل نہیں کیا، تو کیا آپ کا وہ ریئیکشن ہوگا؟ ریئیکشن تو میرا تو برا ہوگا، لیکن نہیں، ہر انسان کو بڑا سوچ رکھنا چاہیے، کیونکہ بڑا رکھنا سوچ بھی کامیابی کی طرف جاتی ہے. اچھا، یہ بتائے گا کہ نیشنل گیمز میں سب سے یادگار لمحہ کون سا تھا آپ کا؟ نیشنل گیمز میں جب میں نے آرمی کو 30 سیکنڈ میں ناک آؤٹ کیا اور میں نے بیک ٹو بیک پوائنٹ لے لی. جب میں گری بھی پھر بھی میں نے پوائنٹ لے لی. تو یہ آپ کے لیے. اور سب سے جو مایوس جو آپ ہوئیں، کیا مایوس میں نے ایک پتہ نہیں سندھ کا تھا یا پنجاب کا تھا، میں نے اس کو مارا. پھر پتہ نہیں وہ ایکٹنگ کر رہی تھی یا وہ کر رہی سندھ کی تھی. جو پلیئر سندھ کی تھی، پتہ نہیں، مجھے یاد تو نہیں ہے. میں نے ان کو مارا، وہ ہاسپٹل پہنچ گئی. مجھے اس پر بہت افسوس دیکھو، ہوا. یہ افسوس ظاہر ہے آپ نے اگلے پلیئر کو ہاسپٹل تک پہنچایا، پھر ذرا تھوڑا دکھ تو ہوتا ہے. تو پھر اگلی بار وہ پلیئر بھی ڈرتا ہوگا کہ نہیں اس کے ساتھ نہیں کھیلنا. وہ تو پتہ نہیں ہوگا. اچھا، آگے آپ مختلف گیمز ہونے والے ہیں اور آپ نے آگے جا کے بلوچستان کا ریپرزنٹیشن کرنی ہے. انشاءاللہ. تو آپ کی ابھی سے کیا سوچ ہے؟ جیسے آپ نے کہا میں سیب گیمز میں کھیلنے جاؤں گی یا ایشین چیمپئن شپ کھیلنے جاؤں گی، تو خود کی کتنی تیاری آپ کرے گی اور آپ کی سوچ ہے؟ انشاءاللہ پھر وہ اسے عمل بھی کرنا چاہیے. جو کہتی ہے اسے وہ عمل کرنی چاہیے اس کو. پھر ہماری سوچ یہ ہے کہ انشاءاللہ کہ میری میڈلز میں صرف گولڈ ہے نا. میں چاہتی ہوں کہ جب وہ میری جو وہ نہیں ہے جس میں میڈل رکھتے ہیں، مجھے اس کا نام میں بھول گئی ہوں. وہ اس میں وہ میرے کئی انٹرنیشنلس کی میڈل آئے انشاءاللہ. گھر میں نا کوئی وہ جو والا فریم بناتے ہیں جس میں میڈلز لگاتے ہیں، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، میں وہ بھول گئی والا ہوں. فریم جس میں سارے میڈلز لگاتے ہیں کہ بھائی اس میں آپ چاہتی ہو اس میں سارے گولڈ آ جائے. انشاءاللہ ہے، گولڈ ہے سارے.
میری سلورس اور برونز تھا ہے ہی نہیں, ہاں اور یہ ایک آ گیا, ایک آ گیا. ایک آ گئے جو میں نے اس کو علیحدہ رکھا ہے. بالکل, یہ تو ظاہر ہے گیم کا حصہ ہے, کبھی آپ جیتو گے کبھی آپ ہارو گے, لیکن جیت وہ کہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ جیت کو عزم کرنا چاہیے اور آج سے سیکھنا چاہیے تاکہ ہاں جب نیکسٹ بالکل. ٹائم آپ کسی بھی فائٹ میں اترے تو آپ اور جذبے کے ساتھ اتریں. اچھا, کوئی ایسی فائٹ آپ کو اس نیشنل گیم میں یا تھرو, اور اس سے پہلے جو آپ نے کھیلی, کوئی ایسی پلیئر جس کے ساتھ آپ کا ٹم کمپٹیشن رہا اور آپ چاہتی ہو کہ ایک بار اسے دوبارہ مقابلہ میرا ہو جائے, پھر میں بتاؤں گی کہ میں اس کو کیسے رہوں گا. صابرہ, صابرہ کے ساتھ, صابرہ کے ساتھ. وجہ میرے پاؤں میں درد تھی نا, جب میں وہ آرمی کے ساتھ میں کھیلی تھی فائٹ, وہ فائنلسٹ میں جب میں ان سے جیتی نا, اس نے مجھے انجر کیا تھا, پھر میں صابرہ کے ساتھ نہیں کھیل پائی. پھر میرے پاؤں میں بہت درد بھی کر رہا تھا, پھر میں صابرہ کے ساتھ ہی کھیلنا چاہتی ہوں. آپ چاہتے, کیونکہ پاکستان کی ون آف دا بیسٹ پلیئر ہے تو ان کے ساتھ کھیلنا بھی بنتا ہے, کیونکہ جب آپ ایسے پلیئرس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ کا مورال اور بلند ہوتا ہے, تو آپ اور اچھی طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. اچھا, اگر آپ کراٹے نہیں کھیلتی تو آپ کیا دوسرا کون سا سپورٹس آپ کو زیادہ پسند ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں پسند ہے, صرف کراٹے پسند ہے. صرف کراٹے. اگر کراٹے نہ کھیلتی پھر کراٹے نہ کھیلتے تو میں بیٹھ جاتی. بیٹھ جاتی, لیکن کھیلنا ہی کراٹے ہی تھا. کھیلنا ہی کراٹے تھا. بالکل, یہ ہوتا ہے ڈیڈیکیشن نا. کچھ پلیئرز ہوتے ہیں نا جو شروع میں سٹارٹنگ سے وہ ایک رکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے پلیئرز بننا ہے اور ایک ہی گیم کو فالو کرتے ہیں. ہم نے ایک اور چیز ہم نے یہاں پر بہت کامن دیکھی, ایک پلیئر کافی گیمز میں ہوتی ہے لیکن وہ پھر زیادہ آگے جا بھی نہیں پاتی. یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کسی بھی پلیئر کے لیے کہ وہ فوکس ہی رہے اور ایک ہی گیم کو فالو کرے اور اسی میں کامیابی حاصل کرے. ایک گیم, جب انسان ایک گیم لیتی ہے نا تو اس پر ہی فوکس کرے. وہ بار بار اگر وہ فٹ بال میں جائے یا فینسنگ میں یا باقی کئی گیموں میں جائے, پھر وہ اس کو وہ تھوڑا سا مطلب آگے نہیں لے جا سکتے, کیونکہ پھر یہ اس گیم میں کبھی اس گیم میں کبھی اس گیم میں انسان کو چاہے ایک گیم کھیلے اور اس پر ہی فوکس مطلب کرے. کہنا چاہتے کہ ہر کشتی کا سواری نہیں بننا چاہیے, اگر آپ ہر کشتی میں بیٹھیں گے تو ہاں ڈوب جائیں بالکل, گے. ہاں بالکل. بالکل, چاہتے جاتے ان کھلاڑیوں کے لیے, ان خواتین کے لیے جو چاہتی ہے کہ وہ نسرین کی طرح بنے, کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ان کے لیے؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہماری لڑکیوں کو زیادہ مطلب اسپورٹس کو کرنا پسند ہے نا, مطلب ان لوگوں کو اسپورٹس کرنا پسند ہے, پھر ان لوگوں کے گھر والے نہیں رکھتے نا, پھر ان کو چاہیے کہ ان کے گھر والے بھی رکھے, تو اپنی اولاد پر بھروسہ رکھے, بھروسہ رکھے, ان کا یقین جیتے. پھر ان لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا عزت بھی رکھنا چاہیے. اسپورٹس کے ساتھ عزت سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. بالکل, جو کہ ہم جب کھیلنے جاتے ہیں ہمیں کئی کاسٹ مل جاتے ہیں, ڈفرینٹ لوگ مل جاتے ہیں, پھر ہمیں اپنے عزت کا خود ہی خیال رکھنا چاہیے. بالکل, یہ بڑی بات ہے کہ کسی بھی اگر ہماری خاتون پلیئر یا فیمیل لڑکی جو جانا چاہتی ہے اسپورٹس کی طرف, ان کو اپنے پیرنٹس کا سپورٹ بہت ہی ضروری ہے, اور پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے اپنے بچیوں کو, تاکہ وہ کھیل کے میدان میں آگے آ سکے اور اسی طرح صوبے اور ملک کا نام روشن کر سکے. یہ جو ہمارے ساتھ آج بیٹھی ہے نسرین, یہ ان سب کے لیے ایک مثال ہے کہ پہلی بار وہ نیشنل گیمز میں اتری اور انہوں نے میڈل حاصل کیا. بہت شکریہ نسرین وقت دینے کا آپ کا, اور آپ کے جو آپ نے میڈل جیتا ہے گولڈ, ہم آپ کو مبارکباد کرتے ہیں, اور نظر بانک کی پوری ٹیم کنگریچولیشن کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے ایک بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے صوبے کے لیے. آئی ہوپ کہ مستقبل میں جب بھی ہم آپ سے ملاقات ہوگی, اس بار تو آپ کے ساتھ گلے میں ایک براؤن ہے, تو دوبارہ ملاقات ہوگی تو دونوں گولڈ ہوں, کیونکہ آپ ویسے بھی آپ گولڈ آپ کے زیادہ ہے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ کہ جب نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور گیم کے سلسلے میں تو آپ کا گول ڈبل ہونی چاہیے. وش یو آل دا بیسٹ فیوچر کے لیے کہ آپ اس طرح بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کریں. ہمارے ساتھ موجود تھی نسرین, جو کہ کراٹے کی گولڈ میڈلسٹ پہ 35ویں نیشنل گیمز میں انہوں نے گولڈ حاصل کیا اور صوبے کا نام روشن کیا. یہ وہ بلوچستان کی بچیاں ہے جو کھیل کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں اور صوبے کا نام روشن کر رہی ہیں, اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہی کہ بلوچستان ایک پرامن صوبہ ہے, یہاں پر کھیل کو رسپیکٹ دینے والے لوگ موجود ہیں, اور اسپیشلی ایسی بچیاں جنہوں نے 35ویں نیشنل گیمز میں سب سے زیادہ میڈلز جیتے. اور خاص بات یہ تھی کہ 4 گولڈ ہے اور 4 کے 4 بلوچستان کی لڑکیوں نے حاصل کیا, اور ان بیٹیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے 35ویں نیشنل گیم میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. مجھے محمد خان کاکڑ اور آج کی مہمان نسرین کو اجازت دیجیے گا, پھر ملیں گے ایک اور مہمان کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.